یہ 2 एकड़ کا پلاٹ ہے، یہ نیا پلاٹ بنا ہے. اس میں ہم بلاک فارسٹریشن کر رہے ہیں 3x15. 3x15 کا مطلب یہ ہے کہ 3x3 آپ کا پلانٹ ٹو پلانٹ ہے اور 15x15 آپ کا رو ٹو رو ہے. اب چونکہ زمین اپنی ہے اور تھوڑا بہت SOP کی خلاف ورزی بھی کریں گے تو اس کی جو پیریفری ہے، اس کی جو یہ ایجز ہیں، اس کے اوپر ہم ایک 6 فٹ کا 7 فٹ کا ہم نے ایک بیڈ بنایا ہوا ہے اور اس پہ ڈبل لین اس پہ بھی لگا رہے ہیں. اور یہ آپ پودے دیکھ رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے ہم نے چھوٹے پودے پتلے پودے لگائے ہیں تاکہ ہم ان کی گروتھ دیکھیں. اس میں ہم بڑے پودے بھی لگا سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اپنی نرسری ہے، اس طرف آپ دیکھیں ہماری اپنی نرسری ہے. میرے ساتھ کوئی 1 1.5 لاکھ پودا بھی کھڑا ہے، لیکن اس میں جان بوجھ کے ویلنیئر پہ ہم نے سائز لے کر اور اس پہ یہ پودے لگا رہے ہیں. اور یہاں پہ پھر تھوڑی بہت SOP کی خلاف ورزی ہے جو کہ پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ بتاتا ہے کہ 3 فٹ پہ کم از کم لگائیں. یہ یہاں پہ 2.5 فٹ پہ 2.5 فٹ ہے، دیکھا نا، یہ 2.5 فٹ پہ ہم نے کیا ہے. لیکن اس فارسٹریشن میں اور عام زمیندار کی فارسٹریشن میں فرق یہ ہے یا ہوگا، یا بعض جگہ میں زمین بہت زیادہ زرخیز ہوتی ہے تو ہم اس کو باقاعدہ ہر مہینے ہر 15 دن کے بعد 1 کو اور 16 کو اس کو اس کی ڈوز دیں گے یوریا کی، لیکن فلڈ ایریگیشن میں، ایسے نہیں، فلڈ ایریگیشن میں. اور یہ انشاءاللہ تعالی 2.5-3 سال میں ہم ڈاگے کہتے ہیں، اس کی بڑی کھپت ہے کراچی میں، افغانستان میں بہت کھپت ہے اس کی. اس میں بھی بیچ سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی. اگر ضرورت نہیں پڑی تو اس کو ہم 4 سال تک رکھیں گے. اس کے علاوہ ہم اپنی سلری بناتے ہیں مینیور سے، کھاد سے، اور اس کا پانی جو ہے تو وہ بھی اس میں چھوڑا کریں گے. تو یہ تھوڑی ریتیلی زمین ہے اور یہاں گرمی بھی بہت ہوتی ہے، پشاور میں بھی. لیکن میں ابھی آج اور فلم میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 سال کی گروتھ ہم نے کس طرح اچیو کی ہے. یہ انہوں نے یہاں پہ کل کام کیا تھا. یا میں پھر دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ 2 एकड़ کا پلاٹ ہے. اس میں جب فارسٹریشن ہو جائے گی 3x15 کی، اس کی میں پھر فلم 1 ہفتے بعد ڈاؤن لوڈ کروں گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً 5-5.5 فٹ کا نالا کیا ہوا ہے اور یہ بیڈ بنائی ہوئی ہے. اور یہ پانی بھی اس میں آئے گا اور کھیت کو بھی جائے گا اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پودوں کے لیے بھی آئے گا. اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہم نے ڈبل کیا ہوا ہے. یہ عام حالات میں اس کو سنگل ہونا چاہیے تھا اور چھوٹی نالے میں، لیکن بڑا نالا اس لیے رکھا ہے کہ اس میں گوڈی موڈی کرنی ہمیں آسان ہو پہلے 1-2 سال. اور یہ ہے، پھر میں آپ کو ایک دوسری فلم بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں. یہ ہماری سامنے گندم ہے، یہاں پہ ایک دوسرا وہ ایجز پہ یہ سیمی بلاک فارسٹریشن کر رہے ہیں. اس میں 3 روز کے پودے آئیں گے اور پہلے پانی کم تھا، ابھی ماشاءاللہ ٹیوب ویل سولر ہو گئے ہیں تو ہم نے بھی اس کو. لیکن مین جو وجہ ہے نا اتنی پلانٹیشن کی، تو وہ یہ کہ میری پودوں کی انویسٹمنٹ 0 ہے. نرسری اپنی ہے، 1/4 نرسری ہم نے اپنے پودوں کے لیے کر دی ہے. اور اس کا SOP یہ بنایا ہے کہ اس کو ہر ہفتے یہ دبا کے پانی دیں گے. یہ آپ دیکھیں، یہ پچھلے ہفتے ہم نے یہاں پہ پھر وہ ایجز پہ ڈیلٹا D48. اچھا، اس میں کچھ امریکن ڈیلٹا ہے، کچھ آسٹریلین ڈیلٹا ہے، پہچاننے میں مشکل ہو جاتا ہے. سب جس طرح منگولین لوگوں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، سب کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں. لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہی طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی زرعی یونیورسٹی یا زرعی لیبارٹری میں چلے جائیں تو اس کی آپ ٹینی لے جائیں تو اس سے کلوننگ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا نمبر کیا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ پھر ہم نے پلانٹیشن پچھلے ہفتے کی ہے. نیچے ہم نے 2 رو میں کی ہے اور یہاں اوپر ہم نے 3 روز میں کی ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح یہ اس سال ہم نے نئی پلانٹیشن کی ہے، اس کو 2-3 دن اس کے ہو گئے ہیں. یہ بھی ڈیلٹا D48 ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں.
یہ اس طرف ہمارا آرچڈ ہے اور یہ ہم نے کر دیا ہے یہ سامنے. تو اور پھر پچھلے سال کی میں آپ کو پچھلے سال کے پودے دکھاتا ہوں. اور اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہوا, اس کو کوئی اپلیکیشن فرٹیلائزر کی نہیں ملی. اور زمین کا یہ حال ہے کہ اگر آپ کھاد نہ دیں تو یہ کچھ بھی نہیں اگاتی, اس کو آپ نے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے اس کو. تو اب چونکہ نیا یہ ہم نے ٹھیک ٹھاک 60-70 ہزار پودے لگائے ہیں. 60-70 ہزار پودوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر مہینے ٹھیک ٹھاک 30-35 بوریاں آپ کو کھاد کی ڈالنی پڑیں گی. اور اس کے روڈ کی سائڈ پہ پھر ہم نے باٹل برش کے پودے منگائے ہیں. پچھلے سال کچھ لگائے تھے, مس ہو گئے تھے, تو باٹل برش کے پودے لگا رہے ہیں. باٹل برش کے پودوں کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی گروتھ ریپڈ ہے. اور ہماری اپنی گڑ کی گاڑیاں ہیں جس میں گڑ بنتا ہے, تو اس میں لکڑی لگتی ہے یا گنے کا جو وہ پوک رہ جاتا ہے تو وہ اس کو اس میں استعمال کرتے ہیں, لیکن بعض وقت اس کے سوکھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ باٹل برش کے پودوں کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پاس ریڈیلی لکڑی اویلیبل ہوتی ہے. یہ اب پچھلے سال کی پلانٹیشن ہے, لیکن یہ زمین تھوڑی بنجر تھی تو اس میں پودے آپ کو, اور یہ چھوٹے پودے ہم نے لگائے تھے 4-4 فٹ کے, اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. ان کو جب فرٹیلائزر ملے گا تو یہ انشاءاللہ تعالی اور بھی اچھے ہو جائیں گے. ایک اور پلاٹ ہے یہاں پہ, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ نیا کام ہوا ہے. تو یہ درمیان میں سڑک چھوڑی ہوئی ہے ایکسیسیبلٹی کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے زمین ضائع کی ہے, لیکن رسائی کے لیے بھی تو سڑک ہونی چاہیے نا. تو اس کے دونوں سائڈ پہ یہ دیکھیں, یہ بیڈ ذرا چوڑا ہے, یہ بھی اسی طرح 6 فٹ کا ہے. اس پہ ڈبل لین ہم نے پلانٹیشن کی ہوئی ہے, اور یہ اس سال کی ہے, یعنی ابھی اس کے 2 ہفتے نہیں ہوئے. اس کے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سب پہ ہم نے لگا دیے, کیونکہ اس کے اندر ہمیں اس کا شوق نہیں ہے, فصلوں کا شوق نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ ایکڑ کے حساب سے لگا رہے ہیں, میں آدھے ایکڑ کی بات کرتا ہوں. آدھے ایکڑ میں بہت اچھا گنا ہو جائے, بہت اچھا گنا ہو جائے تو آپ کی بچت 70,000 روپے سے تجاوز نہیں کرتی. میں آدھے ایکڑ کی بات کر رہا ہوں. تو آدھا ایکڑ 5 سال میں آپ حساب لگا لیں تو یہ تقریباً 3 لاکھ روپے آپ کو آمدن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ گندم لگائیں, چلے 3-3.5 کر دیں, جبکہ آدھے ایکڑ میں جو کہ 4 کنال بنتے ہیں, اس میں 450 سے 500 پودے آتے ہیں. اب 500 پودوں کو آپ 2-2.5 ہزار میں ملٹیپلائی کر دیں. یا آپ پہ ہے کہ آپ نے اس کو فرٹیلائزیشن کی اپلیکیشن کتنی ہے اور کس تناسب سے آپ نے دی ہے نا, یعنی 2 ہفتے بعد دی ہے, مہینے بعد دی ہے, تو آپ کی گروتھ کرے گی. یہ پودے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو پہلے میں نے فلم لوڈ کی تھی اس سے ذرا اچھے پودے ہیں. یہ الگ ایک طریقہ ہے نرسریز کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائنس نہیں ہے. کائنات کا وجود سارا سائنس پہ ہے. ہر ایک چیز میتھمیٹکلی اور ایک خاص مقدار میں, ایک خاص اس میں معاملہ چلے گا. آپ پودے زیادہ لگائیں گے, ان کی گروتھ کم ہوگی. میں یہاں پہ نرسریز کی بات کر رہا ہوں, جدھر آپ اپنے پلانٹس گرو کرتے ہیں دوسرے سال کے لیے. مجھے یہ بات سوجی تھی کہ بھئی میں نے یہ کام کرنا ہے, تو اس کے لیے میں نے 1.5 سال پہلے پلاننگ کی, اور اس پلاننگ کے تحت میرے ساتھ 3-3.5 لاکھ پودے ہوئے. کچھ بیچ ڈالے اور کچھ لوگوں میں مفت تقسیم کر دیے, اور کچھ اپنے لیے کیا ہوا ہے. تو یہ میں نے آپ کو پیریفری دکھائی ہے, اس کی ایجز, کیونکہ روڈ سائڈ ہے. یہ ابھی میں آپ کو بلاک فارسٹریشن میں لے آیا ہوں. اس جگہ کو نہ دیکھیں, یہ غلطی سے تھوڑی جگہ رہ گئی تھی, اس میں کچھ اور لگانے کا خیال ہے. یہ اب دیکھیں درمیان میں, اس میں بہت لیٹ گندم لگائی تھی. گندم میں ہم نہیں انٹرسٹڈ تھے, کیونکہ یہاں پہ ہم نے فارسٹریشن کرنی تھی. یہ دیکھیں بعض جگہ میں 2.5 فٹ ہے, بعض جگہ میں 3 فٹ ہے, لیکن اصولاً یہ 3 فٹ پہ آئے تو پودا بہت اچھے طریقے سے گروتھ کرتا ہے. ابھی اس پلاٹ کے دونوں سائڈ پہ تقریباً 10 سے 12 فٹ کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. یہ تاکہ ٹریکٹر کو ٹرن کرنے میں آسانی ہو. ابھی اس جنگل میں آپ 2 سال تک گندم لگا سکتے ہیں. اس میں گندم لگی ہوئی ہے, بیکار ہے, ابھی ٹھیک ہو جائے گی.
یہ زمین بھی کچھ خاص اچھی نہیں تھی. اس پہ ہمارا گنا لگانے کا پروگرام ہے, اور گنا اس میں ہم سیدھا سیدھا لگائیں گے تاکہ ٹریکٹر جب اس میں وہ کرے, ٹیلنگ کرے یا ریجر چلے یا اس کو مٹی چڑھانی ہو تاکہ تکلیف نہ ہو. تو میں باتیں زیادہ کر رہا ہوں, کیمرہ کم پھیرا رہا ہوں, لیکن یہ دیکھیے گا سر, یہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے مشورے پہ جو میرے بعض رشتہ داروں نے یا میرے رشتہ داروں نے از خود یا میرے دوستوں نے جو بلاک فارسٹریشن کی ہوئی ہے, تو لیکن میرا یہ دوسرا تجربہ ہے. پہلا تجربہ بھی اچھا تھا لیکن وہ ہم نے 1 ایکڑ پہ کیا تھا, لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں تقریباً 30 ایکڑ پہ مختلف فارمز پہ. تو یہ بھی ایک اچھا ایکسپیرئنس ہے, اور لکڑی کی کھپت رہتی ہے. اس سال 620 روپے من جا رہا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ گندم اور گنا نہ لگائیں, آپ سب کچھ لگائیں, لیکن اگر آپ کے پاس زمین 25-30 ایکڑ سے زیادہ ہے تو آپ ضرور 4-5 ایکڑ پہ یہ بلاک فارسٹریشن کریں. یورپ میں تو جتنے فارمرز ہیں, خاص طور پہ انگلینڈ میں, وہاں پہ تو 1/4 حصہ آپ نے فارسٹریشن کے لیے بائی لا رکھنا پڑتا ہے, تاکہ اس میں چرند پرند اپنی پرورش کر سکیں اور ملٹیپلیکیشن, ان کے بچے انڈے ڈالیں, بچے لائیں. تو یہ ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے کافی لمبی فلم ہو گئی ہے, آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. یہ تقریباً 1.5 ایکڑ ہے. اس 1.5 ایکڑ میں اصولاً تو آنے چاہیے تھے 1300-1350 پودے, لیکن اس میں زیادہ آئے ہیں کیونکہ سائڈ پہ بھی ہم نے لگائے ہیں اور درمیان میں بھی. میں اس کے بسوں نا بوٹی راغلی بھائی یونیم جیرب کی 2000 راغلی, اس میں 2000 پودے آئے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ بعض جگہ میں دیکھیں یہ ڈسٹینس ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈسٹینس ٹھیک آ رہا ہے, لیکن وہاں پہ پہلی 2 روز میں انہوں نے ڈسٹینس کم رکھا تھا. یہ ڈسٹینس اب ٹھیک ہے, یہ تقریباً 2.5-3 فٹ ہے. اور ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیلٹا میں, بلکہ کسی پاپولر میں بھی نیچے سے یہ ٹہنیاں نہیں کاٹنی چاہیے, اس کو خود بخود سوکھتی جاتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو یہ ہے جی.